میں جو بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے میت کے گھر والے، میت کے ورثاء، ان کو کھانا کھلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا بہو پر لازم ہے کہ وہ اس کے والدین آئیں اور کھانا پکائیں، ان کا کھانا بنتا ہے کہ وہ میت کے ورثاء کو کھانا کھلائیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، اس کا کرنے کا میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور جنت سے دور کر دے، اس سے بچنے کا بھی میں نے تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مسئلے کی طرف کہ میت کے گھر والے، فوتگی والے بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ جو گھر کی بہو ہے اس کے والدین آئیں، یعنی کہ بیٹے کے سسرال والے آئیں اور پوری برادری کو کھانا کھلائیں، میت کے ورثاء کو کھانا کھلائیں، میت کے اہل و عیال والوں کو کھانا کھلائیں۔ اور اگر وہ بہو جو ہے اس کے والدین کے مالی حالات کمزور ہوں یا وہ کسی وجہ سے وہ کھانا نہیں دے سکے تو انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو سب سے پہلی بات، اگر آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی بہو ہے، اس کے گھر والوں نے کھانا نہیں دیا، تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کا ایسا کرنا آپ کی جہالت کا ثبوت دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا طریقہ ہمیں نہیں ملتا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت سی اموات ہوئیں، اگر کوئی سنت طریقہ ہوتا تو وہ لوگ بھی کرتے۔ تو صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھیں تو ہمیں تو کہیں ایسا سنت طریقہ نہیں ملتا کہ بھئی لازم ہے کہ جو بہو ہے اس کے والدین آئیں تو پوری برادری کو، ورثاء کو، اہل و عیال والوں کو کھانا کھلائیں۔ سنت جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ورثاء کو کھانا کھلاؤ، ایک دن کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ میت کی جو ہے کفن دفن میں مصروف ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑا لازم ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ میت کے گھر میں 3 دن کھانا دیا، اور وہ کھانے اتنے عمدہ طریقے والے، اتنے عمدہ کھانے، لمبے چوڑے کھانے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی شادی کے گھر کا کھانا ہے یا کسی میت کے گھر کا کھانا ہے۔ تو میت کے اہل و عیال، ورثاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میت کے ورثاء کو کھانا کھلائیں۔ آپ تو پوری برادری کو کھانا کھلانے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ برادری بھی آ کر کھانا کھانے بیٹھ جاتی ہے کہ ان کے گھر میں دکھ ہے، تکلیف ہے، تو آپ کو کھانے کی پڑی ہوئی ہے۔ میت کے ورثاء میں کیا ہے؟ اس کے والدین ہیں، بہنیں ہیں، بیٹے ہیں، اسی طرح اس میں شامل ان کے غلام بھی ہیں۔ تو حق کس زیادہ کس کا ہے کہ وہ کھانا کھلائیں؟ وہ ہمسایوں کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ جو قریبی آس پاس کے ان کے رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ میت کے گھر میں جو ہے کھانا دے، کھانا پہنچائے ان کو ٹائم پہ، کیونکہ اس دن وہ تو ایسا ان کو کھانے کی تو نہیں پڑی ہوتی۔ تو یہ جو لازم چیز پکڑی جا رہی ہے، جو مسئلہ جو لازم ہمارے معاشرے میں پکڑا جا رہا ہے کہ بہو کے والدین آئیں اور پوری اہل و عیال والوں کو، برادری والے کو کھانا کھلائیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ جہالت ہے، یہ صریحاً نوحہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والے جو اس مجلس میں شامل ہوں گے، گندک کا ان کو لباس پہنایا جائے گا، کھجلی والا لباس پہنایا جائے گا جو آگ کے شعلوں سے تیار کیا جائے گا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے اپنے معاشرے میں یہ جو دین اتنا آسان ہے لیکن ہم لوگوں نے تنگ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔